اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شمر بن یزید کتے کی موت کا ایسا بھیانک واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے کئی مجلس یا محفل میں بھی نہیں سنا ہوگا، تو چلتی ہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سروے انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت شمر بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون یعنی بلند چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو شمر بن یزید سر انور کو ابن زیاد کتے کے پاس لے گیا۔ اب چلتے اس کتے کی موت کا واقعہ سنتے۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ شمر بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا اور وہی ان کو سولی چڑھا دیا، ان کی لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ یزید بن شمر وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روح سیاہ پر گرفتار کر کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں یعنی شمر کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔
اور آپ کو ساتویں امام حسین کے کرامات سناتا جاؤں گا۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، ترجمہ یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بڑھا کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ ترجمہ یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدید پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا، یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور شمر بن یزید کتے کا بھیانک انجام۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کر دینا، شکریہ۔ میں آپ کے لیے ایسے سچے واقعات لے کر آتا رہتا ہوں۔